نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں بیانات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے بیان کرتا ہوں جناب حضرت عبد المطلب کا تذکرہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصلی نام شیبہ تھا، بڑے ہی نیک، عابد و زاہد، متقی اور صوفی صفت بزرگ تھے۔ اب غار حرا میں کھانا ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، اور رمضان المبارک کے مہینہ میں غار حرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس ان کی مبارک پیشانی میں چمکتا تھا۔ آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو آپ سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی۔ جب بھی مکہ والوں پر کوئی مصیبت یا قحط آتا تو مکہ کے لوگ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جا کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگتے، تو فوراً ہی جناب ابو طالب کی برکت سے آپ کی دعا قبول مستجاب ہوتی۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنی نومولود بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بڑی سختی سے منع فرماتے تھے۔ آپ چوری کرنے والے چور کے ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، اور آپ اپنے دسترخوان پر پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ شراب، زنا کو حرام جانتے تھے اور بت پرستی سے سخت نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ مواحد تھے اور آپ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ آپ نے آب زمزم کے کنویں کو نئے سرے سے کھدوایا اور اہل مکہ کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے دور میں پیش آیا، اور آپ نے 120 سال کی عمر مبارک میں وفات پائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔